یہ قرآن فہمی کا دور اسی طرح سے وارث قرآن سے ملحق ہو جائے انشاءاللہ، اور ہم وہ دن آئے کہ کعبے پہ سرکار تشریف فرما ہو، وہ قرآن سنائے اور وہ راز سے قرآن سے حروف مقطعات بتائیں تو مزہ آئے قرآن کی تفسیر کا۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں یہ مقدمہ ہی ہے وارث قرآن تک سے قرآن سننے کا۔ برادر موسیٰ کا بہت ممنون متشکر، وہ یاد رکھتے ہیں اس بابرکت محفل میں تعمیل حکم میں یہ بزرگ کا حکم ہے جناب ابو طالب کی بارگاہ میں، تو میں آغاز جناب ابو طالب اور حسب عادت صاحب زمان کی بارگاہ سے کرتا ہوں۔ ایک صلوات بآواز بلند والا کی بارگاہ میں۔ نام مہدی کو رکھا پردہ غیبت میں یوں رب نے، مہدی کو رکھا پردہ غیبت میں یوں رب نے، مغلوب تھے سب کوئی بھی غالب ہی نہیں تھا، مغلوب تھے سب کوئی بھی غالب ہی نہیں تھا، اللہ کسے سونپتا حجت کی حفاظت، اللہ کسے سونپتا حجت کی حفاظت، اس دور میں کوئی ابو طالب جی نہیں، ابو طالب علیہ السلام، اللہم محمد طالب ہی نہیں تھا۔ دو تین شعر اور ابو الائمہ کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے، تو سرکار ابو طالب کی بارگاہ میں ندیم بھائی دو تین یہ مسلسل کچھ شعر ہیں سرکار کے لیے، اس میں نام تو نہیں ہے لیکن سرکار کی صفت اور سیرت کے پس منظر میں وہ کچھ شعر ہیں۔ کیا پیش بھی تھا غیب سرا دیکھتا رہا، کیا پیش بھی تھا غیب سرا دیکھتا رہا، کیا پیش بھی تھا غیب سرا دیکھتا رہا، مکے سے سوئے کرب و بلا دیکھتا رہا، کیا پیش بھی تھا غیب سرا دیکھتا رہا، مکے سے سوئے کرب و بلا دیکھتا رہا، کافر کی تہمتوں کا ہوا شور اور وہ، کافر کی تہمتوں کا ہوا شور اور وہ، آنکھوں میں مصطفیٰ کی خدا دیکھتا رہا، کافر کی تہمتوں کا ہوا شور اور وہ، آنکھوں میں مصطفیٰ کی خدا دیکھتا رہا، سارے قبیلے اس کا برا چاہتے رہے، سارے قبیلے اس کا برا چاہتے رہے، وہ صرف مصطفیٰ کا بھلا دیکھتا رہا، سارے قبیلے اس کا برا چاہتے رہے، وہ صرف مصطفیٰ کا بھلا دیکھتا رہا، وہ صرف مصطفیٰ کا بھلا دیکھتا رہا۔ قرآن کی آیت ہے، آپ سب جانتے ہیں احسان کا بدلہ احسان ہے، شعر نظر کرتا ہوں۔ وہ صرف مصطفیٰ کا بھلا دیکھتا رہا، کاندھوں پہ مصطفیٰ نے بٹھایا حسین کو، کاندھوں پہ مصطفیٰ نے بٹھایا حسین کو، وہ اپنی محنتوں کا صلہ دیکھتا رہا، کاندھوں پہ مصطفیٰ نے بٹھایا حسین کو، کاندھوں پہ مصطفیٰ نے بٹھایا حسین کو، وہ اپنی محنتوں کا صلہ دیکھتا رہا، وہ اپنی محنتوں کا صلہ دیکھتا رہا۔ آخری شعر اس نظم کا، اللہم صلی علی، سارے قبیلے اس کا برا چاہتے رہے، وہ صرف مصطفیٰ کا بھلا دیکھتا رہا، کاندھوں پہ مصطفیٰ نے بٹھایا حسین کو، وہ اپنی محنتوں کا صلہ دیکھتا رہا۔ بہت طویل نظم ہے، میں آخر میں بس ایک شعر جو حاصل نظم شعر ہے وہ نظر کرتا ہوں۔
شعر دیکھیے ندیم بھائی، یہ اہل ذوق تشریف فرمائے، شعر نظر کرتا ہوں۔ وہ اپنی محنتوں کا صلہ دیکھتا رہا، یوم الست سامنے عباس اور وہ، یوم الست سامنے عباس اور وہ، ایک عمر تک چچا کو چچا دیکھتا رہا، یوم الست سامنے عباس اور وہ، ایک عمر تک چچا کو چچا دیکھتا رہا۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی۔ اب اگر آپ وہی اب ترئی وہ جو آپ نے دیا وہ پڑھ دوں یا اور بھی ایک صلوات محمد والے محمد؟ پہلے 4 مصرے آج کے شب کے حوالے سے سن لیجئے کہ صدا یہ آتی ہے تاریخ کے جھروکوں سے، صدا یہ آتی ہے تاریخ کے جھروکوں سے، خدیجہ جیسا کوئی صاحب کمال نہیں، خدیجہ جیسا کوئی صاحب، جناب ابو طالب کی بات ہو جناب خدیجہ کی نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہے۔ صدا یہ آتی ہے تاریخ کے جھروکوں سے، خدیجہ جیسا کوئی صاحب کمال نہیں، نبی کے دین میں بس دولت خدیجہ ہے، نبی کے دین میں بس دولت خدیجہ ہے، خدا کا شکر کسی بے نسب کا مال نہیں، خدا کا شکر کسی بے نسب کا مال نہیں ہے۔ شاہ جی کوئی ایسا ویسا انویسٹ کر دیتا نبی کے تحریک میں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا، بڑے دعوے دار پیدا ہو جاتے۔ نبی کے دین میں بس دولت خدیجہ، اللہ نے انویسٹر بھی چنا تو وہ با نسب با حیا، ہاں پتہ ہے نا، نبی کے دین میں بس دولت خدیجہ ہے، خدا کا شکر کسی بے نسب کا مال نہیں۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک نظم میں چاہ رہا تھا اگر وہ مجھے مل جاتی ہے تو آپ حضرات، بلکہ امام زمانہ کی بارگاہ میں چند شعر سن لیجئے سامنے اللہم صلی علی۔ ایک مصرع تھا اس پہ چند شعر نظر کرتا۔ تیرا تکلم چہک رہا ہے، مثال گلشن مہک رہا ہے، تیرا تکلم چہک رہا ہے، مثال گلشن مہک رہا ہے، زمانے والوں کو خار یہ ہے نہ رک رہا ہے نہ تھک رہا، زمانے والوں کو خار یہ ہے نہ رک رہا ہے نہ تھک رہا ہے، زمین مدحت پہ تیرا دشمن بلک رہا تھا بلک رہا ہے، زمین مدحت پہ تیرا دشمن بلک رہا تھا بلک رہا ہے، ہماری سیف قلم سے مولا لہو مسلسل ٹپک رہا، ہماری سیف قلم سے مولا لہو مسلسل ٹپک رہا ہے، جلا کے رکھ دے گا ساری دنیا اگر زبان سخن سے نکلا، کسے دکھاؤں تیرے علاوہ جو لاوا سینے میں پک رہا، کسے دکھاؤں تیرے علاوہ جو لاوا سینے میں پک رہا ہے، یہ شہر بھی ہے مدینے جیسا کسے سناؤں تیرا قصیدہ، یہ شہر بھی ہے مدینے جیسا کسے سناؤں تیرا قصیدہ، کوئی ادھر سے سرک رہا ہے کوئی ادھر سے سرک، کوئی ادھر سے سرک رہا ہے کوئی ادھر سے سرک رہا ہے۔ شعر دیکھیے گا ایک ذرا ہٹ کے شعر ہے، کوئی ادھر سے سرک رہا ہے، خدا نے حس دی ہے جانور کو یہ بھانپ لیتا ہے زلزلوں کو، خدا نے حس دی ہے جانور کو یہ بھانپ لیتا ہے زلزلوں، خدا نے حس دی ہے جانور کو یہ بھانپ لیتا ہے زلزلوں کو، غدیر کوسوں ہے دور ابھی سے کسی کا ناقہ بدک رہا، یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا نے حس دی ہے جانور کو
یہ بھانپ لیتا ہے زلزلوں کو، غدیر کوسوں ہے دور ابھی سے، کسی کا ناقہ بدک رہا ہے، امام آخر سے غیریت بھی، حصول شہرت بھی، منفعت بھی، تمہارے کشکول ذاکری میں یہ کس کا سکہ کھنک رہا ہے، تمہارے کشکول شاعری میں یہ کس کا سکہ کھنک رہا ہے، اور تمہارے کشکول ذاکری میں یہ کس کا سکہ کھنک رہا ہے، نہ ذکر مہدی پہ منہ بنانا، نہ انگلی غیبت پہ تم اٹھانا، نہ ذکر مہدی، یہ شعر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے دوسرا مصرع، نہ ذکر مہدی پہ منہ بنانا، نہ انگلی غیبت پہ تم اٹھانا، غضب تماچا پڑ جائے گا، غضب کا علم کا پنجہ لچک رہا ہے، تماچا پڑ جائے گا، غضب کا علم کا پنجہ لچک رہا ہے۔ آپ کے سامنے حالات معاملات سب ہے، گرم بازار فتوہ سازی، پتھارے داروں میں ہے نمازی، ہے گرم بازار فتوہ سازی، پتھارے، یہ پتھارے دار مونس بھائی آپ کو سلامت ہے، یہ زبان کا لفظ ہے، پتھارے داروں میں ہے نمازی، عجیب زیر و زبر ہے دنیا، جو بک رہا ہے وہ بک رہا ہے، عجیب زیر و زبر ہے دنیا، جو بک رہا ہے وہ بک رہا ہے، بلا کے طور نجف پہ مولا، ذرا تکلم سے بات کر لو، بلا کے طور نجف پہ مولا، ذرا تکلم سے بات کر لو، تمہاری جانب مثال موسیٰ یہ طفل مکتب ہمک رہا ہے، تمہاری جانب مثال موسیٰ یہ طفل مکتب ہمک رہا ہے۔ بڑی نوازش، بہت شکریہ، صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ ہاں وہ آ گیا اسی میں تو صاحب یہ ڈاکٹر صاحب کی دیوی ردیف پہ چند سادے سے اشعار آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں، ایک صلوات اور مولا کی بارگاہ میں نظر فرما۔ حضرت میں نے گزارش کی کہ بآواز بلند سب مل کے صلوات پڑھ دیجئے محمد والے، اللہم صلی علی، اور بڑا اچھا صاحب، یہ ہمارے موسیٰ صاحب، ہلو، تکلم بھائی میرے پرانے پڑوسی ہیں، بچپن ان کا اور ہمارا تقریباً ساتھ ساتھ گزرا ہے، تو تکلم بھائی سے میری گزارش ہے، انہیں دنیا سننا چاہتی ہے اور ہم بھی سننا چاہتے ہیں، اور ان کے کلام جو خصوصاً مولا کی شہادت پہ لکھتے ہیں، مولا کی رخصتی پہ رکھتے ہیں، اور دیگر، تو میری کوشش ہے آخری کلام جب پڑھیں گے، جب مولانا اندر داخل ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ، تو میر تکلم بھائی کو اگر آپ نے سننا ہے تو بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیے گا، ماشاءاللہ۔ ہاں بہت بڑے ہیں بھائی، تو یہ دو چار بند مجھے یاد ہے میرے حافظے میں، اگر آپ اجازت دیں تو ثانی زہرہ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، جناب زینب کی بارگاہ میں، اس امید سے کہ شہزادی ہمیں اپنے دربار میں طلب فرمائے میں، اور آپ جا کے اس بارگاہ میں جو ہے ہدیہ تشکر اور سجدہ تشکر پیش کر سکیں، میں دو چار بند سیدہ ثانیہ زہرہ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، ایک صلوات شہزادی کی خوشنودی کے لیے بآواز ہے۔ اے ابا الفضل تیرا فضل ہے درکار مجھے، جناب زینب کی بات کرنی ہے تو کس سے مدد مانگے گا آدمی؟ اے ابا الفضل تیرا فضل ہے درکار مجھے، ذکر زینب کے لیے چاہیے گفتار مجھے، ہو عطا غیب سے مشکی زے اسرار مجھے، دے کے مدحت کا علم کر دے علمدار مجھے، منقبت آج جو زینب کی سنے گی دنیا، حاذا من فضل ابا الفضل کہے گی دنیا۔ درود پڑھیے گا محمد والے محمد، اللہ محمد آداب محبت آپ کی، آپ بزرگوں کی دعا۔ منقبت آج جو زینب کی سنے گی دنیا، میرے محترم بزرگ سرمایہ ملت جعفریہ خطیب پاکستان حضرت علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی تشریف لے آئیں، حوصلہ افزائی کے لیے میں گزارش کروں گا کہ صدر
محفل میں مقام صدر پہ تشریف لے آئیں. میں بس جلدی سے اب قبلہ نا ایک صلوات اور شہزادی کی بارگاہ میں نظر فرمانا. موسیٰ بھائی نے کہا تھا کہ جب تک علامہ نہ آئیں تو آپ نے جب تک آپ وہ اللہ کلام شروع نہیں کرنا ہے, تو میں نے جناب زینب کی بارگاہ میں کلام پیش کر دیا. ایک دو بند جناب زینب کی بارگاہ میں قبلہ. یہ مرثیہ ہے میں جس میں سے تلخیص آپ مومنین کی نظر کر رہا ہوں, آپ کی نظر کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس میں اہتمام یہ ہے کہ مطلع کے بند کے علاوہ اور گریز کے بند کے علاوہ ہر بند کے چاروں مصروں میں شہزادی کا نام ہے اول تا آخر. منقبہ تاج جو زینب کی سنے گی دنیا, حاذا من فضل ابل فضل کہے گی دنیا, بخدا رحمت عالم پہ رحمت زینب, رب کی زینت کے لیے باعث زینت زینب, فاطمہ عصمت کل نائب عصمت زینب, نسل حسنین میں ماں جیسی حقیقت زینب, نسل حسنین میں ماں جیسی حقیقت زینب. قبلہ میرے ذہن میں سوال تھا کہ یہ چادر حدیث کسا کا جو واقعہ ہے یہ 10 ہجری کے آخر کی بات ہے یا 11 ہجری کے اوائل کی بات ہے؟ تو شہزادی تو موجود تھی, آخر شہزادی چادر کے نیچے کیوں نہیں تھی؟ یہ جو مولا نے جواب عطا کیا وہ آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں. نسل حسنین میں ماں جیسی حقیقت زینب, میں یہ کہتا ہی نہیں زیر کسا ہے زینب, میں یہ کہتا ہی نہیں زیر کسا ہے زینب, پنجتن جس میں چھپے ہیں وہ ردا ہے زینب, پنجتن جس میں چھپے ہیں وہ ردا ہے زینب, پنجتن جس میں چھپے ہیں وہ ردا ہے زینب, پنجتن جس میں چھپے ہیں وہ ردا ہے. ایک درود پڑھیے گا محمد والے محمد. بس یہ آخری بند. کربلا جس نے لکھی ہے وہ مصنف زینب, منتشر باب شہادت کی مؤلف زینب, باد عاشور کے اسرار سے واقف زینب, حق حاضر میں رہی غیب کی صارف زینب, انبیاء بھی جو نہ کر پائے کھلے ہاتھوں سے, انبیاء بھی جو نہ کر پائے کھلے ہاتھوں سے, کام زینب نے کیے ہیں وہ بندھے ہاتھوں سے, کام زینب نے کیے ہیں وہ بندھے ہاتھوں سے. درود پڑھ دیجئے محمد والم. بس اس ردیف میں چند شعر آپ حضرات کی نظر. تجھ پہ خود کھلنے لگے گی سریت قرآن کی, تجھ پہ خود کھلنے لگے گی, یہ دوسرا مصرع علماء کے لیے بالخصوص, تجھ پہ خود کھلنے لگے گی سریت قرآن کی, صاحب اعراف سے لے معرفت قرآن کی, صاحب اعراف سے لے معرفت قرآن کی, فاطمہ زہرا سے لے کے تربیت قرآن کی, شیخ کا سر بتلا رہا ہے منزلت قرآن کی, شیخ کا سر بتلا رہا ہے منزلت قرآن کی, حق کی میزان تکلم میں یہی ثقلین ہیں, حق کی میزان تکلم میں یہی ثقلین ہیں, مدحت آل محمد منقبت قرآن کی, مدحت آل محمد منقبت قرآن کی, صاحب قرآن کا سایہ نہیں ہے اس لیے, دیر میں تمثیل کوئی ڈھونڈ مت قرآن کی, دیر میں تمثیل کوئی ڈھونڈ مت قرآن کی, دھیرے دھیرے ہر زباں متروک ہوتی جائے گی, بس رہے گی تابت آفاقیت قرآن کی, دھیرے دھیرے ہر زباں متروک ہوتی جائے گی, بس رہے گی تابت آفاقیت قرآن کی, بائے بسم اللہ سے ہی جب نابلد ہیں آج تک, آپ کو کیسے سمجھ آئے لغت قرآن کی, آپ کو کیسے سمجھ آئے لغت قرآن کی, نسخ بھی ترتیل بھی تنزیل بھی تفسیر بھی, مرتضیٰ سے پوچھ لیجئے ہر صفت قرآن کی, نسخ بھی ترتیل بھی تنزیل بھی تفسیر بھی, مرتضیٰ سے پوچھ لیجئے ہر صفت قرآن کی, بس اشارے ہیں کہیں پر نام زہرا کا نہیں, بس اشارے ہیں کہیں پر نام زہرا کا نہیں, حشر میں کھل جائے گی یہ مصلحت قرآن کی, حشر میں کھل جائے گی یہ مصلحت قرآن کی. کس لیے یہ بات ہوتی ہے, میں ایک طالب علمانہ جواب نظر کرتا ہوں.
حشر میں کھل جائے گی یہ مصلحت قرآن کی، کس لیے تحریف کا شوشہ اٹھاتے ہیں جناب؟ آپ کو کھلنے لگی معصومیت قرآن کی، آپ کو کھلنے لگی معصومیت قرآن کی، پردے غیبت میں وہ ہیں اور یہ جزدان میں، پردے غیبت میں وہ ہیں اور یہ جزدان میں، پوچھ امام عصر سے مظلومیت قرآن کی، پوچھ امام عصر سے پردے غیبت میں وہ ہیں اور یہ جزدان میں، پوچھ امام عصر سے مظلومیت قرآن کی، رخصتی کے وقت سر پر بیٹیوں کی رکھ دیا، اب تو بس یہ رہ گئی ہے حیثیت قرآن کی۔